السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسب نسب اور شہادت کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب پر خارجی ابن ملجم نے 26 جنوری 661 عیسوی بمطابق 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں زہر آلود خنجر کے ذریعے نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب زخمی ہوئے۔ اگلے 2 دن تک آپ زندہ رہے، لیکن زخم گہرا تھا، چنانچہ جان بر نہ ہو سکے اور 21 رمضان 40 ہجری کو وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور امت مسلمہ کے خلیفہ راشد چہارم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تواریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول و فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسب نسب: آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور ان دونوں بزرگوں نے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں پیغمبر کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ پیغمبر کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 19 رمضان 40 ہجری میں شام سے آئے ایک شخص، شقی القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے قطامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پر زہر بجھی تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم، آج علی کامیاب ہو گیا۔ روزہ دار پر سجدے میں وار کیا۔ کون تھا یہ قاتل؟ ایک مسلمان کلمہ گو نماز پڑھنے والا۔ اللہ اکبر! ہم ایسے مسلمانوں کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں جو دل میں بغض رکھتے ہوں؟ کیا شان ہے ہمارے خلیفہ علی علیہ السلام کی! انہیں علم تھا آج انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور قاتل کو جانتے تھے۔ کون ہے مگر اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی پیش کی۔ پہلی قربانی باپ نے دی، آخری قربانی کربلا میں بیٹے امام حسین نے دی، اور اس دین کو بچا لیا، ایک سبق دیا اسلام کو کہ کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں، چاہے سر کٹانا پڑے۔ اللہ اکبر!
ایسے ہوتے ہیں دین بچانے والے۔ علی مسجد کوفہ میں تشریف لائے تو ابن ملجم مسجد میں سو رہا تھا، الٹا لیٹا ہوا، نیچے تلوار کو چھپائے، تلوار بھی زہر میں بجھی ہوئی۔ علی نے کہا، اے ابن ملجم، اٹھ جا، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، نماز ادا کر۔ وہ ملعون اٹھا۔ علی نے آخری سجدہ ادا کیا کہ یکایک ابن ملجم آگے بڑھا، ایسا وار کیا سر مبارک پر، زہر میں بجھا ہوا خنجر اپنا اثر کر گیا۔ روضہ میں روزہ دار کو ایسا زخم لگا کہ پھر اٹھ نہ سکے۔ مسجد کوفہ میں شور برپا ہو گیا، قیامت کا منظر تھا۔ تمام چاہنے والے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حسن و حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، اپنے بابا کی ریش مبارک خون سے تر دیکھی اور گریہ کرنے لگے۔ اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کاندھوں پہ ڈال کر گھر لے گئے۔ گھر میں کہرام برپا ہو گیا، بیٹیاں تڑپ گئیں باپ کی حالت دیکھ کر۔ حکیم نے علاج شروع کیا مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا۔ ادھر ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا علی کے پاس۔ یہاں ظرف دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹا، قاتل کو اتنا ہی زخم لگانا سزا کے طور پر جتنا اس نے مجھے دیا۔ اللہ اکبر! یہ انصاف تھا ہمارے خلیفہ کا۔ 3 دن اس زخم کی شدت میں تڑپتے رہے۔ 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ آپ کا روضہ مبارک عراق کے شہر نجف میں ہے۔